اور جب بات احد کی آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت کفار مکہ احد کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں اور جمع ہونے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ محمد کو چاہیے کہ اپنے سپاہیوں کو بھیجیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بلال کو بلایا اور کہا جاؤ مدینے میں اعلان کر دو کہ اللہ کا دین آواز دے رہا ہے۔ رات کا آخری پہر ہے، حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں پہنچے اور اعلان کرتے ہیں او بستروں پر سونے والوں اور بستروں پر آنسوں کی سوغات پیش کرنے والوں اور نوافل ادا کرنے والوں، اللہ کی نفل عبادتوں کو ترک کر دو، بستروں کو چھوڑ دو، سونا چھوڑو، آنسوں کی سوغات جو بستروں پہ پیش کر رہے ہو بستروں کو چھوڑ کے آؤ، اللہ کے محبوب تمہیں آواز دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر محبوب کے قدموں پہ اپنی جانوں کے نذرانے نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ حضرت بلال یہ اعلان کرتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گزر رہے ہیں۔ آپ کا گزر ایک بیوہ کے دروازے سے ہوتا ہے، وہ بیوہ جس کا شوہر پہلے ہی شہید ہو چکا تھا۔ جیسے ہی بیوہ کے کانوں میں آواز ٹکراتی ہے کہ محمد عربی نے مجاہدین کو پکارا ہے، اسلام کے سپاہیوں کو پکارا ہے، بیوہ نے رونا شروع کر دیا کہ آج میرے شوہر اگر میرے پاس ہوتے تو میں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ اس کے گھر میں 5 سال کے بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا کاش آج کوئی میرا بیٹا اتنا بڑا ہوتا جس کو میں محمد کے قدموں پہ قربان کر سکتی۔ بس بیوہ روتی جا رہی ہے، روتے روتے جیسی آواز بلند ہوتی ہے، قریب میں 5 سال کا بچہ لیٹا ہوا تھا، 5 سال کا بیٹا لیٹا ہوا تھا، بیدار ہو جاتا ہے امی جان اتنی رات گئے کیوں رو رہی ہو؟ سارے لوگ تو آرام فرما رہے ہیں، آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹے تو بہت چھوٹا ہے، تیری چھوٹی سی عقل، تیرے بچپن کی عقل میرے درد کو نہ پہنچے گی کیونکہ میرا درد بہت بڑا ہے، یہ سونے کا وقت ہے، تیری عمر کے سارے بچے سو رہے ہیں، تو آرام کر لے، تو سو جا۔ بچے نے کہا تھا امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں روتی رہے اس کا بیٹا آرام کرتا رہے، ماں روتی رہے اور اس کا بیٹا آرام کرتا رہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ان بیٹوں سے جن کی عمر 25 سال یا 30 سال کی ہو چکی ہے یا 20 سال کی عمر ہو چکی ہے، الیل اور کلیل نوجوان ہے، باوجود اس کے اس کی ماں اس کے قریب میں بیٹھی ہوئی لیٹی ہوئی سردی کی سرد رات کو کھانس کھانس کے گزار دیتی ہے، کبھی ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کے پوچھ لے والدہ کیا بات ہے؟ سارے لوگ تو بستروں کی خوراک بنے ہوئے ہیں لیکن تمہیں نیند نہیں آ رہی۔ ایک بوڑھا باپ چارپائی پہ بیٹھ کر رات کو گزار دیا کرتا ہے، وہ بیٹا جو ساری رات موبائل کی اسکرین پر گندی تصاویر دیکھتا رہا، کانوں میں ایئر فون لگا کر گندی دھنوں پہ تھرکتا رہا، اس کو ایک مرتبہ توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے والد سے پوچھ لیتا کہ سارے لوگ تو سو رہے ہیں لیکن تم کو نیند نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے عزیزو یہ حال ہوا کیوں ہمارا؟ اس لیے کہ ہمارے دل تعلیمات مصطفیٰ سے خالی ہیں۔ بیٹے نے کہا تھا امی جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں روتی رہے اور اس کا بیٹا چین کی نیند سوتا رہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں میرے والد کی یاد آ رہی ہے؟ کس غم نے تمہیں رلا دیا ہے؟ ماں سے جب اتنا کہا نا بیٹے نے، اور چھوٹے بچے تو سوال کرتے ہوئے بڑے اچھے لگتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے وہ جانتے ہیں جب 5 یا 6 سال کا بچہ سوال کرتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اپنی چھوٹی سی زبان سے کہتا امی جان بتاؤ نہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کو بابا کی یاد آ رہی ہے؟ اس وقت ماں نے دل تھام کے کہا تھا بیٹے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے تیرے والد کی یاد آ رہی ہے، رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے مال و دولت کی ضرورت ہے، بلکہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین کو آواز دی ہے، آج سپاہیوں کو آواز دی ہے، اسلام کے نام پر گردن کٹانے والوں کو آواز دی ہے۔ رونا اس بات پہ آ گیا ہے کہ آج تیرے بابا میرے پاس موجود نہیں ہے، میرے پاس کوئی تیرا بھائی بھی اتنا بڑا نہیں ہے جس کو میں محمد عربی کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے بھیج دوں۔ بس اسی بات نے مجھے رلا دیا ہے۔ اس عزمی سعید بیٹے نے کہا تھا والدہ رونے کی وجہ رونے کی ضرورت کیا ہے؟ اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری عمر 5 سال کی ضرور ہے لیکن میں محمد کے قدموں پہ قربان ہونے کا جذبہ اپنے دل میں رکھا کرتا ہوں، چلو مجھے لے چلو محبوب کی بارگاہ میں، میں محبوب کے قدموں پہ اپنی جان کو نچھاور کر کے تمہاری خواہشوں کو پورا کر دوں گا۔ جب چھوٹے سے بیٹے نے اتنا کہا تو ماں کو کچھ تسلی حاصل ہوئی، سینے سے لگایا اپنے بیٹے کو، کہا میرے لال تو اتنا بڑا نہیں ہے کہ ابھی ہتھیار اٹھا سکے، میدان جنگ میں جا کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکے۔ بیٹے نے کہا امی جان میں آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، دیکھیں کتنا عظیم بیٹا ہے اور کتنی عظیم ماں ہے۔ ماں کی تربیت بڑا عظیم درجہ رکھتی ہے اولاد کے لیے، کیسی عظیم تربیت کی تھی بیٹے کی، اور بیٹا کیسا نیک بخت تھا۔
آج کل بھی مایا روتی ہیں، آج کل بھی ہماری بہنیں روتی ہیں، اور وہ اس لیے روتی ہیں کہ فلاں شادی میں ان کو کپڑا نہیں بنایا گیا، فلاں شادی پر ان کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا گیا۔ یہ خاتون بھی رو رہی ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا گیا، اس لیے رو رہی ہے کہ آج عطا کرنے والے محبوب نے جانوں کا نذرانہ مانگا ہے تو کوئی اس لائق نہیں کہ وہ اس کے قدموں پہ جا کر اپنی جان نچھاور کر سکے۔ اس لیے بیوہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو، صبح ہوئی، خاتون نے اپنی بچے کو پکڑا، رات کا آخری پہر ہے، ابھی صبح کی سفیدی پھیلنے میں کچھ دیر ہے، خاتون نے بچے کے ہاتھ کو پکڑا اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی۔ جیسے ہی میرے آقا کی نظر پڑی، میرے آقا مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے، نظر پڑی خاتون پر تو حضرت بلال سے کہا، بلال دیکھو خاتون دروازے پر کھڑی ہے، یہ عورتوں کے آنے کا وقت تو نہیں ہے، جاؤ جا کر دیکھو خاتون آئی کیوں ہے۔ حضرت بلال آئے، کہنے لگے، مائی یہ عورتوں کے آنے کا وقت نہیں ہے، آپ کس لیے یہاں آئی ہیں، چلی جائیں واپس، یہاں عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ خاتون نے کہا تھا، بلال اتنی جلدی بھول گئے، ابھی تو اعلان کر رہے تھے کہ محمد عربی نے سپاہیوں کو بلایا ہے، مجھے پیارے آقا سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بس میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو خاتون نے کہا تھا، یا رسول اللہ ابھی میں نے سنا بلال اعلان کر رہے تھے کہ محمد عربی نے مجاہدین کو پکارا ہے، اسلام کے نام پہ گردن کٹانے والوں کو پکارا ہے، آج اسلام آواز دے رہا ہے۔ میں نے جب بلال کی آواز سنی مچل کر رہ گئی، میرے گھر میں کوئی اتنا بڑا میرا بیٹا تو نہیں کہ وہ جا کر میدان جنگ میں دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، میرے شوہر تو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، ہاں یہ میرا 5 سال کا بیٹا ضرور ہے جو جا کر تمہارے قدموں پہ جان نچھاور کرنا چاہتا ہے۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو سر پہ ہاتھ رکھا اس بچے کے اور کہا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، یہ بڑا عظیم بیٹا ہے، خاتون تو بھی بڑی عظمتوں والی ہے، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں کہ یہ دشمنوں کے سامنے جا کر تلوار چلا سکے، دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، جاؤ اس کی پرورش کرو، اسلام قربانیاں مانگتا رہے گا، پھر اس کو موقع دیا جائے گا، پھر کبھی اسلام آواز دے گا تو اس کو بھیج دینا۔ جب ماں نے اتنا سنا تو کہا، یا رسول اللہ ہم بھی تمہارے ہیں، ہماری جانیں بھی تمہاری ہے، میرا بیٹا بھی تمہارا ہے، آپ کی یہی مرضی ہے تو ہم بھی اسی پر راضی ہیں۔ بس لے کر پلٹنے لگی اپنے بیٹے کو تو چھوٹے سے بیٹے نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ ماں کے ہاتھ سے چھٹایا اور پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں جب مجھ کو سلاتی ہے تو یہ بتایا کرتی ہے کہ محمد عربی کا وہ دربار ہے جہاں سے اپنے تو اپنے غیر بھی کبھی محروم نہیں لوٹا کرتے ہیں، یا رسول اللہ پھر میں کیسے محروم لوٹ جاؤں گا، اگرچہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تلوار اٹھا کر دشمنوں کا مقابلہ کر سکوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ اوزار اٹھا کر میدان جنگ میں جا سکوں، لیکن یا رسول اللہ میں یہ جذبہ اپنے دل میں رکھا کرتا ہوں کہ جب دشمنوں کا کوئی تیر آپ کے قدموں کی طرف بڑھ رہا ہوگا تو یا رسول اللہ میں اپنے سینے کو حاضر کر دوں گا اور اس تیر کو اپنے سینے پہ کھا کر آپ کے قدموں کی حفاظت تو کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے محروم نہ لوٹائیے، مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنے سینے پہ تیر کھا کے آپ کے قدموں کی حفاظت کر سکوں۔ یہ جذبہ بچے کو کہاں سے ملا؟ ہمارے گھر میں 5 سال کے بچے کو گانا سکھایا جاتا ہے، موبائل میں ویڈیو گیم کھیلنے سکھائے جاتے ہیں، گالیاں دینا سکھایا جاتا ہے، ناچ گانا لہو لعب اس کو سکھایا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل تعلیمات مصطفیٰ سے خالی ہیں۔ میرے عزیزو، ان واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں کہ کس طرح سے عظیم ماؤں نے اپنے بیٹوں کی عظیم تربیت کی تھی تو ان کے بچے بھی عظیم کردار ادا کرنے والے بنے تھے۔